آج کے شو میں جوہر ٹاؤن دھماکے کے پس پردہ کردار بے نقاب، پیٹف کی نئی شرائط، کرپشن، منی لانڈرنگ اور پنجاب میں اہم سیاسی بیٹھکیں، صوبائی وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان سے خصوصی گفتگو۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ فیٹف کے حوالے سے جو کچھ ہوا اس پر بھی، اور ساتھ ساتھ بالخصوص لاہور میں جو بم دھماکہ ہوا، اس دھماکے سے منسلک جو نیٹ ورک بے نقاب ہوا، آج اس پروگرام میں تفصیلاً اس پر گفتگو ہوگی اور پھر سیاسی معاملات بھی زیر بحث یقینی طور پر آئیں گے۔ اس نیٹ ورک کے حوالے سے جو بے نقاب ہوا، آج ہم نے دیکھا سی ایم پنجاب صاحب اور آئی جی پنجاب کی طرف سے ایک پریس کانفرنس ہوئی۔ پہلے آپ کو سناتے ہیں سی ایم پنجاب نے، کیونکہ ود ان آورز ہم نے دیکھا کہ ود ان آورز یعنی چند گھنٹوں کے اندر آئیڈینٹیفائی ہو گئے اور 4 دن کے اندر گرفتاریاں ہوئیں۔ سی ایم پنجاب نے اس حوالے سے تفصیلاً اس پریس کانفرنس میں جو کچھ گفتگو کری ہے، پہلے اس کو حصہ اس کا سنتے ہیں۔ صرف 4 دن کے اندر ملک کے مختلف علاقوں میں ریڈ کر کے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی میں استعمال ہونے والی گاڑی کے خریدار اور اس کی حوالگی، بارودی مواد نصب کرنے والے اور ریکی کرنے والے اور دھماکہ میں ملوث تمام دہشت گردوں کو انتہائی پیشہ ورانہ مہارت سے گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ پنجاب حکومت کی بڑی کامیابی ہے، جس پر میں پنجاب پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے، سی ٹی ڈی اور تمام ایجنسیز کو شاباش دیتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ اس حوالے سے ہونے والی جو گرفتاریاں ہیں اور جس طرح سے یہ نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے، آئی جی پنجاب کی طرف سے جس طرح تفصیل بتائی گئی ہے کس طرح گاڑی اور پھر گاڑی سے آگے سسپیکٹس آئیڈینٹیفائی ہوئے، پورا پروسیجر انویسٹیگیشن کا کس طرح آگے بڑھا، لیٹس ہیئر دس آلسو۔ ہم نے گاڑی کی جو پہچان ہے اس سے آگے چلنے کی کوشش کی، اور اللہ کے فضل سے بہت قلیل وقت میں، چند گھنٹے کے اندر ہم ان لوگوں تک پہنچ گئے جن لوگوں نے یہ گاڑی حاصل کی تھی، اور جس طریقے سے حاصل کی تھی اس تک بھی ہم پہنچے۔ ہم نے یہ پورے کا پورا نیٹ ورک، جیسے چیف منسٹر صاحب نے فرمایا، ہم نے اس کو ود ان آورز انرتھ کر لیا تھا۔ ہمارے پاس سارے ڈیٹیلز آ گئے تھے اور ہم گرفتاریوں والے سٹیج میں چلے گئے تھے۔ جو اس کا مین لنچ پن ہے، جس نے یہ سارا کچھ پاکستان میں ارینج کیا، وہ ہمارے پاس اس وقت گرفتار ہے۔ جن لوگوں کی مدد سے گاڑی خریدی گئی، اس کا بندوبست کیا گیا، وہ ہمارے پاس ہے۔ جو گاڑی کی یہاں ریپیئر مرمت کی گئی، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات آپ نے جانی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، جو کہ صوبائی وزیر ہیں پنجاب کابینہ میں، اس وقت وزیر جیل خانہ جات ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ چوہان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا پروگرام میں جوائن کیا۔ چوہان صاحب، یہ پہلے جو اس وقت کاوشیں ہیں سی ٹی ڈی کی، پولیس کی، انفورسمنٹ ایجنسیز کی، انٹیلیجنس ایجنسیز کی، وہ تو اس وقت قابل ستائش ہیں۔ معاملہ جو موٹو کا ہے اس دھماکے کا، کیونکہ آپ بین الاقوامی امور اور پاک بھارت تعلقات پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں، موٹو کیا تھا اس پورے دھماکے کا؟ کیا معاملہ تھا؟ مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو اور خصوصاً آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب کو، سی ٹی ڈی کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو، انفورسمنٹ ایجنسیز کو مبارکباد بھی پیش کروں گا، خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ انہوں نے موٹر وے سیالکوٹ کے جو کیس تھا اس کی طرح بڑے اچھے انداز سے اس کیس کے اندر بھی جناب اپنی پرفارمنس دکھائی، اور جتنے کلپرٹس تھے ان کو پراپر طریقے سے ان تک پہنچ کے ان میں سے جو مین آدمی تھا اس کو گرفتار بھی کیا، اور اس کے علاوہ بھی گرفتاریاں ہوئیں، اور انشاءاللہ ساری چیزیں جو ہے نا سارا کٹا چٹا کھل کے سامنے آ جائے گا ہمارے ملک کی ایجنسیز کے پاس بھی، اداروں کے پاس بھی، اور انشاءاللہ پبلک تک بھی یہ چیز پہنچ جائے گی کچھ عرصے بعد۔ بنیادی طور پہ دیکھیں، ملک دشمن طاقتوں کا ایک ایجنڈا ہے جس میں انڈین اسٹیبلشمنٹ، مودی، اس کی جتنی پولیٹیکل رجیم ہے، ان ساروں کا ایک ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ نہ کھڑے ہونے دیا جائے۔ یہی مقصد وہ پورا کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جناب منہ میں جناب رام رام اور بغل میں چھری کے مذاق۔ انہوں نے ہمارے پچھلے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب اور نون لیگ کی حکومت، مودی نے اور اس کی اسٹیبلشمنٹ نے اور اجیت دیول نے اور انڈین را نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ ان کو ان کے کاروباری مفادات کے ساتھ باندھ کر کہ جو انڈیا کے ساتھ تھے،
انہوں نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے جی، اور انہی کی ہی خواہشات کے اوپر مبنی پھر نہ پچھلا کوئی آپ کو وزیر خارجہ نظر آیا 5 سال پچھلی حکومت پہ، جس کا پھر جو ہم نے نقصانات اٹھائے۔ اب وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کہ جس نے کووڈ-19 کے باوجود، جس نے ملک کے اندر ہر قسم کے مافیاز کے ہونے کے باوجود، اب پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان نے معاشی طور پر ایک اٹھان لی ہے جس کو ساری دنیا مان رہی ہے۔ پاکستان اپنے اکنومیکلی مائکرو لیول میکرو لیول کے انڈیکیٹر پازیٹیو دے کر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہوا ہے، تو اس کے بغض کے اندر، اس کے کینہ کے اندر، اس کے انات کے اندر وہی نریندر مودی اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کی جس نے اپنے ملک کا بیڑا غرق کر دیا کووڈ-19 کے تناظر میں، وہ اب پوری کوشش کرے گی کہ پاکستان کے اندر دوبارہ سے وہ ایکٹیویٹی سٹارٹ کی جائے، لیکن ان کی غلط فہمی ہے۔ وہ دل لد گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، وہ پچھلے دور تھے کہ جس کے اندر میثاق جمہوریت کے اندر سائن ہوتا ہے باقاعدہ، ان کے جو 20 نکات ہوتے ہیں کہ انڈیا جو مرضی کرے، آپ نے انڈیا کے خلاف نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کسی قسم کی کوئی موو نہیں چلانی، وہ جو مرضی گناہ کرے، جو مرضی غنڈہ گردی کرے۔ ٹھیک ہے، براڈر پرسپیکٹیو میں تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ وہ چاہتا نہیں کہ پاکستان پاؤں پہ کھڑا ہو، لیکن یہ فرمائیں کیونکہ اس پوری جگہ سے متعلق جو ہائی ویلیو ٹارگٹ حافظ سعید، تو بہت سی باتیں فیٹف سے چھوڑا گیا، فیٹف سے ایک دن قبل یہ ہوا، پھر ٹارگٹ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ٹارگٹ حافظ سعید نہیں تھے، بلکہ ٹارگٹ یہ تھا کہ پرسیپشن دیا جائے فیٹف کو ایک دن پہلے کہ یہاں حافظ سعید کی یاد دلا دی جائے دنیا کو۔ تو یہ تو معاشی اور یہ آپ جو کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اسپیسیفکلی کیا ٹارگٹ حافظ سعید تھے یا ٹارگٹ پرسیپشن دینا تھا فیٹف کو کہ پاکستان پھر یاد ہو یا پھر ہم اس وقت فیٹف میں آگے ہیں، آن گوئنگ اجلاس میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے؟ یہ تھا نہیں، دیکھو بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک براڈ قسم کا جو ہے نا ان کا پرسپیکٹیو تھا اور ان کا آبجیکٹیو تھا، وہ یہی تھا کہ ایف اے ٹی ایف سے جو ہے نا ان کا اجلاس جاری تھا اور ان تک جو ہے نا کوئی کنسیپٹ پہنچانا۔ ادروائز پاکستان نے تو 27 نکات میں سے 26 نکات تو جو ہے نا ان کے فلفل کر دیے، اور ان کے 27ویں نقطے کے اوپر بھی بڑے پازیٹیولی جو ہے وہ سارا کام ہو رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک جو فیٹف کی جناب گرے لسٹ میں آئے، وہ ان کے 50% جو ہے نا ان کے نکات جو ان کو پریزنٹ کیے گئے کہ آپ کرائیں، 50% نکات کے اندر بھی بہتری نہیں لائے تھے، 40% پہ لائے تھے، ان کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا، ان کو کلیئر کر دیا گیا۔ اب پاکستان کے حوالے سے یہ ایک ایمبیگوس قسم کا اور ایک قسم کہتے ہیں نا کہ ایک سسپیشس قسم کا اور ایک پارشل قسم کا جو ایٹیچیوڈ ہے، اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ اب یہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم نے 99.9% چیزیں ساری کور کر دیں۔ اصل ایجنڈا اس پورے بم دھماکے کا وہ بنیادی طور پہ تو یہی تھا کہ پاکستان کے پرسیپشن کو، کہ جو آج پاکستان بالکل پرسکون ہوا ہے، پاکستان کے اندر اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے، خیبر سے لے کے کراچی تک، چترال سے لے کے گوادر تک آپ کو ایک بڑا پیسفل اور ایک بڑا بزنس کا ماحول نظر آ رہا ہے، اس کو خراب کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے۔ لیکن اب کی بار انشاءاللہ یہ بچیں گے نہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر تمام ادارے، تمام عدالتیں، تمام حکومت وہ ایک ایجنڈے کے اوپر ہے کہ پاکستان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان ہے تو ہم سب کچھ ہیں، پاکستان ہے تو ہماری انٹرنیشنل لیول پہ دوستیاں بھی ہیں، پاکستان ہے تو ہماری انٹرنیشنل لیول پہ دشمنیاں بھی ہیں۔ پاکستان ہی نہیں ہوگا تو پھر کون سی دوستیاں اور کون سی دشمنیاں؟ تو یہ چیز اس وقت پاکستان کی ہر لیول کی لیڈرشپ اور ہر قسم کی لیڈرشپ یہ جان چکی ہے، اور اسی کے اوپر اس وقت متفق ہے، اور یہی وجہ آپ کو نظر آئی کہ چند دنوں کے اندر ہم نے رزلٹ نکال کے دے دیا، اور یہ کوئی جھوٹا رزلٹ نہیں ہے، یہ کوئی فیک رزلٹ نہیں ہے، چوہان صاحب اس میں رزلٹ نہیں ہے۔ قانونی پہلو تو خیر اور جو اس پر لا انفورسمنٹ کے ہیں وہ تو اتنی ڈیٹیل میں نہیں، لیکن پھر بھی جو ابھی پریس کانفرنس سے بھی ذکر ہوا کہ ایک بندہ تھا جو ماسٹر مائنڈ تھا، اور لوگ تھے جو یہاں پر شامل تھے، ایک لوکل نیٹ ورک تھا جس کو فائنینشیل سپورٹ حاصل تھی، ایجنسیز کا نام تو آئی جی نے نہیں لیا، لیکن جس طرح ہم سب کو پتہ ہے کون ہے ملک دشمن ایجنسیز، تو وہ جو نیٹ ورک ہے اس پر پہلے سے نظر یہ پریونشن کے نہیں، کیونکہ ہم بہت سے ہم یہ یہاں کہتا چلوں کہ ہم نے کئی راتیں جو ہم سکون سے سوتے ہیں وہ اسی وجہ سے سوتے ہیں کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایسے دھماکوں کو، ایسے حادثات کو، ایسے واقعات کو روک پاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو پہلے سے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بہتر نظام، بہتر گورننس یا بہتر پریونشن کے لیے وہ اقدامات کیا ہونے چاہیے تاکہ جو لوگ پہلے سے تھے یہاں پر ان پر پہلے سے نظر رکھ کے ایسا ہوتا نہیں اور اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 9/11 ہوا، امریکہ کے اندر ہوا، امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، امریکہ دنیا میں ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر نمبر 1 ہے، امریکہ کے اندر چیک اینڈ بیلنس اور جناب سیکیورٹی اور سرویلنس
دنیا میں سب سے بہترین ہے. امریکن CIA بظاہر دنیا کی سب سے بڑی جناب نمبر 1 ایجنسی ہے, وہ نہیں 9/11 روکوا سکے, وہ بھی نہیں جناب اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کو رکوا سکے. پھر لندن کے اندر واقعات ہوئے نومبر کے اندر, پھر آپ کی جناب فرانس کے اندر ہوتے ہیں, پھر جرمنی کے اندر ہوتے ہیں. بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں, بڑا وہاں پہ ایگزیکٹ اور کریکٹ قسم کا جناب سیکورٹی کا سسٹم ہے. لیکن وہاں پہ بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ملک دشمن طاقت یہ طے کر لے کہ آپ نے کوئی ایونٹ کرنا ہے تو اس کو چلو روکنے کے حوالے سے بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے سینکڑوں اقدامات ہیں پچھلے کئی سالوں کے اندر, اور 20 اقدامات ہیں پچھلے 3 سالوں کے اندر کہ جو ہماری فوج نے اور ہمارے جناب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اور ہمارے سیکورٹی اداروں نے اور ہماری قابل فخر جو خفیہ ایجنسیز ہیں پاکستان کی, انہوں نے روکا ہے, انہوں نے وقت سے پہلے ان کو گرفتار کیا ہے. عوام کے سامنے وہ چیزیں نہیں آتی نا اس طریقے سے, تو کچھ ایک آدھ بیچ میں ایونٹ ہو بھی جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ایونٹ ہونے کے بعد پھر اس کی تفتیش کیا ہوئی, اس کا رزلٹ کیا آیا. آپ کا کلبھوشن سنگھ یادیو پکڑا جاتا ہے, پکڑے جانے کے بعد 1.5 سال تک اس کا نام تک اس وقت ملک کا وزیر اعظم لینے کو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ریجنل لیول پہ کسی فورم پہ کہنے کو تیار نہیں. ایک وہ پرسپیکٹیو ہے. دوسرا آپ کا پرسپیکٹیو اور دوسرا آپ کا سینیریو یہ ہے کہ 4 دن کے اندر جناب آپ کے سارے کے سارے وہ کلپریٹس جو ہے وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں اور گرفتار بھی ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اب پاکستان کے اندر آپ کو وہ ماحول نظر آئے گا. صحیح, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, مختصر بریک ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. فیاض چوہان صاحب ساتھ موجود ہیں. FATF کی بات, پھر اس کے بعد ملک کے سیاسی معاملات پر بھی گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. اس مختصر بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے ناظرین تفصیلاً ایک بڑی کاوش ہے, بڑی اچیومنٹ ہے جس کو ہم سراہ بھی رہے ہیں کہ جس طرح سے چند گھنٹوں کے اندر آئیڈینٹیفائی اور پھر گرفتاری ہو گئی ہے سسپیکٹس کی جو ملوث تھے لاہور دھماکے میں. لیکن ریجنل پرسپیکٹیو میں, گلوبل پرسپیکٹیو میں FATF کے اجلاس میں جو فیصلہ ہوا اس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے. یقینی طور پہ پاکستان جن نکات کے اوپر پاکستان آگے پروگریس شو کر چکا تھا اس کی تعریف کی گئی, لیکن ساتھ میں جو ایک نقطہ ہے اس پہ پاکستان کے وہ کس طرح سے وہ کیا ہے, پہلے سنتے ہیں کہ FATF کے پریزیڈنٹ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد. لیٹس ہیئر دس کہ انہوں نے کیا کہا تھا ایگزیکٹلی. لیٹس ہیئر دس. Pakistan remains under increased monitoring. The Pakistani government has made substantial progress in making its counter-terrorist financing systems stronger and more effective. It has largely addressed 26 out of 27 items on the action plan. However, one key action item still needs to be completed, which concerns the investigation and prosecution of senior leaders and commanders of UN-designated terror groups. یہ آپ اس وقت سنیں, بڑا اس میں پازیٹیو الفاظ استعمال ہوئے, سبسٹینشیل پروگریس, لارجلی اچیوڈ, بڑے اہم الفاظ میں استعمال کیے گئے. پھر اینڈ میں اتنی تعریفیں کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ کچھ اس وقت اقدامات ہیں ایکشن اگینسٹ جو پروسکرائب ٹیررسٹ آرگنائزیشنز یا انڈیویجولز ہیں اکارڈنگ ٹو دا UN, ان کے خلاف ایکشن, انویسٹیگیشن, پروزیکیوشن کا لفظ استعمال کر کے کہ اس پر مزید کام ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے میں اگر کمل می سے اظہار کروں تو یہاں پر حافظ سعید صاحب کی جو فلاحی ادارہ ہے وہ تقریباً اس کے تمام جو اس وقت ایمبولینسز تک بند ہیں, اکاؤنٹ سیز ہیں, بہت ایکشن گورنمنٹ نے لیا ہے. یہ ثابت کس طرح کریں گے ہم ان کو کہ ہم کر رہے ہیں, یہ بڑا اہم سوال ہے. لیکن جناب شوکت ترین صاحب نے اس پر ایک وزیر خزانہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے جو پہلے سے ایسے کیا ہونے والا ہے. لیٹس سی دس کہ انہوں نے کیا کہا ہے. لیٹس سی دس. آلریڈی ہمیں پتہ تھا کہ یہ پازیٹیوٹی دکھائیں گے, ہماری تعریف کریں گے اور تھوڑا آگے پوسٹ پون کر دیں گے. تو یہ کوئی اور ملک ہوتا تو اس وقت کبھی کا وہ نکل گیا ہوتا گریڈ لسٹ سے. ہم جو ہیں جیو پولیٹیکل اس میں پھنسے ہوئے ہیں, تو یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہیں. ہم ایک جیو پولیٹیکل سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ تھا کہ بڑی انہوں نے خوبصورت سے الفاظ میں بیان کر دیا کہ ہمیں پتہ تھا کہ پہلے پازیٹیو بول کے پھر اگلے سال اس کو آگے پرولونگ کر دیں گے. جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے اور اس کو تھوڑا ڈائسیٹ کیا کہ یہ ایک پولیٹیکل سوال اٹھایا کہ یہ ٹیکنیکل فورم ہے یا یہ پولیٹیکل سیاسی فورم بن چکا ہے. لیٹس سی دس کہ وزیر خارجہ نے کیا کہا. لیٹس سی دس. دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا اور FATF کے ممبران کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا یہ فورم ٹیکنیکل فورم ہے یا پولیٹیکل فورم ہے. کوئی جواز نہیں ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں مزید رکھا جائے. میرے علم میں ہے بھارت نے بالخصوص اور کچھ قوتیں ہیں جو اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور سمجھتی ہیں ان کے مقاصد حاصل تب ہو سکتے ہیں کہ پاکستان پر یہ مسلسل تلوار لٹکی رہے.
فیاض رضا، آپ نے بھی گفتگو میں کہا جس طرح کے پاکستان کی معاشی یا پھر جو پاکستان کا ایک اسٹیبل ایک پرسیپشن جا رہا ہے اس کو متاثر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ فیٹف جو اپنا اس کی ایگزسٹنس ہے، اور پھر ہم یہ توقع رکھنا کہ جو 27واں نقطہ جس پہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ ایکشن لیں، اور کیا ایکشن لیں گے سچوان صاحب اگر لیگلی پروزیکیوٹیبل ہیں اس پر وہ مقدمات جن کے بھی خلاف ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے ڈینیل پچھلے سال جب ہوا تھا تو ڈینیل پرل کا کیس آ گیا تھا سامنے، اب یہ حافظ سعید والا دھماکہ، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نکل بھی پائیں گے اس 27 نقطے سے؟ ہم کس طرح مطمئن کریں گے، امریکہ کو مطمئن کر سکیں گے ہم، بھارت کو جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اس وقت، اس کا تو خود دھماکہ کر کے اپنے ملک میں ہم پہ الزام لگا دیتا ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ ممکن آپ کو نظر آتا ہے جو سیاسی وہاں پر وابستگیاں ہیں ممالک کی؟ دیکھیں بات یہ ہے سفان بھائی کہ آپ کے سامنے ترین صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے سارا کچھ آپ نے خود دکھا دیا، جو حقیقت بھی ہے کہ بیسیکلی پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے، جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے، اصل کہانی اس کی ہے۔ پاکستان دنیا کا اس وقت اتنا اہم ملک بن چکا ہے، گوادر پورٹ کے بعد، سی پیک کے بعد، افغانستان کے اندر امریکنز کی فوجوں کے انخلاء کے اعلان کے بعد، اور پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب اس میں ہم نے کوئی ایسا فیصلہ جو پہلے ہم غلطیاں کرتے رہے، اب کی بار پاکستان کی سول اور فوجی اسٹیبلشمنٹ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، ہم امریکہ کے دوست رہیں گے، ہم نے زندگی میں کبھی امریکہ کے ساتھ نہ دشمنی کی نہ دشمنی کرنی ہے، کیونکہ پاکستان ایک پیسفل ملک ہے۔ ہم تو انڈیا کے ساتھ دشمنی نہیں کرنا چاہتے، ہم تو کہتے ہیں انڈیا معاملات طے کرے، کشمیر کا مسئلہ طے کرے، آبی ذخائر کا مسئلہ طے کرے، ٹیررزم کا مسئلہ طے کرے، اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ آؤ تجارت بھی کریں اور آپس میں جناب بھائی چارے کے ساتھ ایک دوسرے کے جناب ہمسائے بن کے پیار محبت سے رہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ 3 ایشو 60 لوگ کرو تو اس کے بعد آ جاؤ۔ ہم امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی نہ کوئی دشمنی چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں دوستی، لیکن دوستی چاہتے ہیں اس انداز سے کہ جو پہلے ہم سے غلطیاں اور امریکہ سے غلطیاں ہوئیں کہ امریکہ ہمیں تنہا کر کے چھوڑ کے چلا گیا، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے بعد بھگتنی جناب پاکستان کو پڑی، ٹھیک ہے، رشیا کے خلاف جنگ میں ہم نے بالکل کندھے سے کندھا ملا کے ان کے ساتھ جنگ لڑی، ان کو جتوایا ہی جو ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور خفیہ ایجنسیز نے ہے، جس کو ساری دنیا مانتی بھی ہے، جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے، گردانتی بھی ہے، لیکن بعد میں ہمارے پلے جو ہے نا پھر وہ ساری دہشت گردی، وہ طالبان کا غم اور غصہ، افغانستان کے جو جتنے جو ہے نا وہ جنگجو لوگ ہیں ان کا غم اور غصہ۔ اب کی بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو سیٹل کرو، افغانستان کے مسئلے کو پراپر طریقے سے سیٹل کرے۔ امریکہ جو کہ اس وقت انٹرنیشنل پاور ہے، جو وہاں پہ سارا کنٹرول رکھتی ہے، وہ نکلنے سے پہلے نیٹو کو اپنے ساتھ رکھ کے، نیٹو کے ممالک کو ساتھ رکھ کے، ریجنل تمام ممالک کو اور پاورز کو ساتھ رکھ کے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرے۔ جب پیسفلی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا پھر اس کے انخلاء میں ہمارے ساتھ پراپر طریقے سے ڈائیلاگ کرے، انشاءاللہ ان کے انخلاء کے لیے پاکستان اپنا پورا کردار ادا کرے گا۔ لیکن یہ تو نہیں نا کہ آپ ایک اپنے CIA کے ایک جناب گریڈ 17 یا 18 کے افسر کو بھیجیے اور وہ کہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ ڈائیلاگ کرے۔ وہ دن لد گئے کہ جب نواز شریف صاحب جو ہے وہ اوباما کے سامنے بیگی بلی بنے بیٹھے، ہاتھ میں 2 گلاس پکڑے، سائڈ پہ 15 پرچیاں پکڑی ہوئی، اوباما کو مسز اوباما اور مسز اوباما کو اوباما، اور بار بار پانی پیتے تھے، گڑگڑ کی آواز جناب میزے تک پانی جاتے تک جو ہے وہ گڑگڑ کی آوازیں آتی تھیں، اور پھر اس کے بعد اینڈ میں کہتے تھے اوباما صاحب آپ جلدی سے پاکستان آئے، دال اور چاول آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس قسم کی نانسنس قسم کی گفتگو، اس قسم کی غلامانہ گفتگو، اس قسم کی ڈپریسو گفتگو، اس قسم کی ڈپریشن سے بھرپور گفتگو اب پاکستان کا وزیر اعظم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کا ہیرو ہے، وہ پاکستان کی عزت، پاکستان کی جان، پاکستان کی آن کو ہر حوالے سے مقدم رکھے گا۔ اس نے کہا بھائی آؤ آ کے، جو میں ایک سٹیٹ کا ہیڈ ہوں، دوسری سٹیٹ کا ہیڈ آئے، بیٹھ کے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرے، ہم کندھے سے کندھا ملا کے آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن عزت اپنی داؤ پہ نہیں لگائیں گے، غیرت داؤ پہ نہیں لگائیں گے، اپنی ریجنل پالیٹکس کے اندر ہم اپنے ہمسایوں کو اپنا دشمن نہیں بنائیں گے، ہم طالبان کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ وہاں کی جنگ چھوڑ کے پاکستان کے اندر دوبارہ دہشت گردی شروع کر دے۔ پاکستان نے $150 ارب کا جناب نقصان کیا، پاکستان نے تقریباً 1 لاکھ جانوں کا نقصان کیا، پاکستان نے اپنی صحت کا نقصان کیا، پاکستان نے اپنے ملک کو تباہ و برباد کر دیا، بدلے میں $20 ارب ملے، اور اس کے بعد سارے کا سارا ملک بیڑا غرق ہو گیا۔ اب دوبارہ وہ غلطی ہم نے نہیں کرنی، یہ ہم چاہتے ہیں۔ وہ بالکل، ہم تو خانہ جنگی کی صورتحال میں ہر چیز تو ہم نے کر دی، نقصان مالی جانی ہر چیز کر دیا، ابھی بھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ایکشن کریں، پروزیکیوٹ کریں، کہ لیکن جو سوال ہے چوہان صاحب کہ یہ تو ایک سیاسی فورم بن چکا ہے اب،
انفارچونیٹلی یہ ٹیکنیکل فورم تو اب رہا نہیں, تو پھر ہم یہ 27ویں شک یا 28ویں شک جو بھی اب یہ لگاتے رہیں گے ایکشن پلان, ول وی بی ایبل ٹو اچیو اٹ اگلے سال بھی؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم اسی طرح, یہ تو سیاسی معاملات ہیں, یہ تو سیاسی فیصلے ہیں, اس کا مطلب ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ تو ہو ہی نہیں رہے فیصلے, اس کا مطلب دیکھیں باتیں ساری بڑی کلیئر ہیں. میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر بتاؤں جی, یہ آن ریکڈ میں آپ کو بات کر رہا ہوں, اپنی طرف سے بنا کے بات نہیں کر رہا, پراپر طریقے سے ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ منی لانڈرنگ, اور منی لانڈرنگ بھی داعش کو, منی لانڈرنگ بھی شام کے اندر, سیریا کے اندر, یمن کے اندر, عرب ممالک کے اندر, مشرق وسطیٰ کے اندر, اور پھر افغانستان کے اندر جتنی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو سب سے زیادہ فنانسنگ جو ہے وہ انڈیا کے 35 سے زائد بینکوں کے ذریعے سے ہوئی ہے. یہ میری رپورٹ نہیں ہے, یہ میری نہیں ہے, یہ پاکستان کی حکومت کی رپورٹ بھی نہیں ہے, یہ رپورٹ پراپر ورلڈ بینک کی ہے. ادھر ایف اے ٹی ایف کیا کرتا ہے؟ ادھر کیوں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ ادھر انہوں نے کیوں ستو پیا ہوا ہے؟ ادھر انہوں نے کیوں چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو جناب بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو پولیٹیسائز نہ کریں, اس کو ایک رسپیکٹیبل ادارہ رہنے دیں, وہ رسپیکٹیبل ادارہ کہ جو پوری دنیا کے اندر فائنینشیل ٹیررزم کو روکنے کے لیے اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے, تو وہ ایک امپارشل ہو کے کردار ادا کرے تاکہ اس کی ڈگنیٹی قائم رہے, اس کی ورتھ قائم رہے, اس کا اعتماد قائم رہے, اس کے اوپر لوگ ایمان لا سکیں. تو اب اس قسم کی جو سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ اگر مزید آگے چلائیں گے تو یہ اپنی ڈگنیٹی کو اور اپنی ورتھ کو اور اپنی پہچان کو اور اپنے مان کو یہ خود نقصان پہنچائے گا. یہ ادارہ دنیا کو نظر آ گیا کہ یار پاکستان پچھلے 3 سالوں میں تبدیل ہو گیا جی, دنیا کو نظر آ گیا کہ پاکستان کے اندر ہر قسم کی ٹالرنس آپ کو نظر آ رہی ہے, پیسفل ماحول نظر آ رہا ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, آپ کا برٹش ایئر ویز جناب اپنی سروسز شروع کر رہی ہے, آپ کی جتنی جناب ریکارڈ ایکٹ کی پلانٹیز تھی ختم ہو رہی ہیں, ملک کے اندر جناب ایک ماحولیات کے حوالے سے وہ کردار ملک کا وزیر اعظم عمران خان ادا کر رہا ہے جو کسی اور ملک کا جوان صاحب اس پہ ایک مزید بات اور پھر اس پہ ہم آئیں گے پھر سیاسی ماحول کے اوپر یقینی طور پہ, لیکن یہ بتاتے جائیں کیونکہ یہ تو تھا ایف اے ٹی ایف کا اجلاس. دوسری ایک اور چیز بھارت میں جس دن یہ آپ کا دھماکہ ہوا اس کے اگلے دن ہو رہی تھی وہ دہلی کانفرنس تھی. کوئی 13-14 کے قریب ایسے رہنما تھے مقبوضہ کشمیر کے جو 4 وزراء اعلیٰ سابق شامل تھے, اس میں پی ڈی پی ایک جماعت ہے وہ تھی, این سی نیشنل کانفرنس, بی جے پی کے کچھ رہنما شامل تھے, اور نریندر مودی ان سے ملاقات کر رہا تھا, اور دہلی کانفرنس اور ڈی لمیٹیشنز اور 3-4 اور چیزیں اہم اس میں بات ہو رہی تھی. یہ میسج کیا تھا؟ کیونکہ عالمی آپ نظر رکھتے ہیں نریندر مودی کی سیاست پہ جو اس وقت ہے, یہ کوشش کیا تھی, یہ کیا میسج تھا دنیا کے لیے دہلی کانفرنس میں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو وہاں پہ ناکامی ہوئی. وہاں پہ محبوبہ مفتی نے اور جناب آپ کے جناب کیا کہتے ہیں وہ عمر عبداللہ نے, کیا نام ہے اس کا, جناب عبداللہ کا بیٹا جناب عمر عبداللہ نام ہے اس کا, اس نے اور باقی بھی جو آپ کے جو 2-3 اور وہاں کے لیڈنگ جو پرسنالٹیز تھیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو نا 370 کا دھارا اور 337A کا دھارا جو نا شک جس کو کہتے ہیں, آرٹیکل جس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں, اس کو ختم کرو. اس کے تو پلے کچھ بھی نہیں رہا وہاں پہ. مودی وہاں پہ جناب کیا کہتے ہیں وہ نمازیں بخشوانے گیا تھا, روزے رکھوا کے آیا, وہ جو ایک محاورہ ہے, اس کے تو پلے کچھ نہیں رہا کہ وہاں پہ کشمیر کی لیڈرشپ نے مخالفت کر دی کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہے, کشمیریوں کے حقوق کے اوپر قبضہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, انہوں نے تو اپنی چالاکی کرنی ہے. وہ چانکیا کی سیاست کو مانتے ہیں. چانکیا کی آپ ساری جناب وہ ارتھ شاستر آپ پڑھ کے دیکھ لیں, وہ آپ کو نظر آ جائے گی کہ اس میں چلاکی, عیاری, مکاری, 2 نمبری کے حوالے سے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے تو پاکستان کے ساتھ چلاکی کیا. ان سے پوچھو نا, آپ مجھے بتائیں مودی کا, انڈین را کا, انڈین فوج کا, انڈین اسٹیبلشمنٹ کا اور انڈین کی حکومت کا افغانستان سے کیا لینا دینا؟ کوئی سرحد ملتی ہے؟ چلو مجھے بتاؤ, کوئی سرحد ملتی ہے؟ ایران کے سٹیکس ہیں, چائنا کے سٹیکس ہیں, رشیا کے سٹیکس ہیں, ازبکستان کے سٹیکس ہیں, پاکستان کے سٹیکس ہیں, ترکستان کے سٹیکس ہیں. انڈیا کا کیا سٹیک ہے؟ انڈیا جو وہاں پہ گھستا ہے, انڈیا نے وہاں پہ کونسل خانوں کا جو جال بچھایا ہوا ہے, یہی تو ہم کہتے ہیں. ہم نے امریکنز کو بھی یہی کہا, ہم نے جناب انٹرنیشنل جتنی پاورز ہیں ان کو یہ کہا کہ انڈیا کا کیا لینا دینا. امن کروانا ہو تو آپ پاکستان کی منت ترلے کرتے ہیں, اور پاکستان صبح دوپہر شام ایک کر دیتا ہے, زمین آسمان ایک کر دیتا ہے آپ کی ہر قسم کی سروسز دینے کے لیے. ابھی بھی کیا, ہمیشہ افغان طالبان کو ٹیبل کے اوپر لانے کے لیے, ڈسکشن کرنے کے لیے, ڈائلاگ کرنے کے لیے پاکستان کی جناب حکومت, ریاست اور پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن جب کچھ دینے کی باری آتی ہے
تو آپ انڈیا کو جو ہے وہ بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں, تو وہ چیز بھی غلط ہے. اب کی بار ہم اس کے اوپر نہیں آئیں گے. اب جو ڈائلاگ ہوگا انشاءاللہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ ان کے انخلا کے حوالے سے, اس میں یہ چیز بڑی کلیئر ہوگی کہ who hell is he, وہ ہوتے کون ہے, انڈیا ہوتا کون ہے کہ وہ آ کے اپنا کردار ادا کرے. پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا, ایران اپنا کردار ادا کرے گا, چائنا اپنا کردار ادا کرے گا, یہ تو پالیسی پوزیشن ہو گئی جہاں صاحب آپ کی فیسیلیٹیشن کے لیے. صحیح, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو فیاض چوہان, کچھ سیاسی ماحول میں بات ہوتی ہے, اور سیاسی ماحول کے اوپر یقینی طور پہ ضرور ذکر ہوگا آصف زرداری صاحب کے جو دورہ تھا لاہور کا, کچھ دن قیام رہا, اس میں کیا حاصل ہوا, کیا حاصل نہیں ہوا, اور کیا حاصل کرنا چاہتے تھے. یہ بڑے اہم سوالات ہیں. واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے تفصیلاً ہم نے ذکر کیا FATF کے اجلاس کا. شروعات ہوئی ہماری جو دھماکہ ہوا لاہور میں وہاں سے, اس کا مقصد کیا تھا, پھر اس مقصد کے پیچھے جو اور فیکٹرز ہیں. یقینی طور پہ FATF کا اجلاس, اس کو آپ ڈسکاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے کہ ایک دن قبل ہونے والا دھماکہ اور پھر اس کے بعد جو مقاصد حاصل کیے گئے, اور اس فورم کی جو لیجٹمیسی ہے اس پر سوالات اٹھنے لگے کہ وہ ایک پولیٹیکل فورم بن چکا ہے, ناٹ اے ٹیکنیکل فورم اینی مور. اب سیاست کے اوپر آتے ہوئے فیاض چوہان صاحب, لاہور کا دورہ آصف زرداری صاحب کا, جو میری اطلاعات ہم نے سنا بھی تھا کہ شاید ان کو بولا گیا تھا کہ ندیم افضل چند اور 2-3 نام اس وقت نظر گوندل اور کچھ MNAs جوائن کر جائیں گے, رکن اسمبلی جوائن کر جائیں گے, کچھ تاثر چلا جائے گا کہ اگلی حکومت شاید پیپلز پارٹی بنا لے. اور کافی دن قیام رہا وہاں پہ. ملاقات منظور بٹو صاحب ہے, انہوں نے بعد میں تردید کر دی کہ, اور اس کے علاوہ بھی کچھ خاص نہیں ہو سکا. پھر بعد میں پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی. کچھ حاصل ہوا, کچھ اچیو ہوا, کیا تھا اس مقصد دورے کا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, آصف زرداری صاحب کا جو لاہور کا 4-5-6 دن کا دورہ تھا, اس کی میں میتھمیٹیکل ڈیفینیشن کر دوں, 0 جمع 0 مائنس 0 ضرب 0 ملٹیپلائی بائی 0 ایکول ٹو 0. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. او بھائی, لوگ جانتے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک بہت بڑا ڈرامہ اور ایک فلم کر کے گئے. اس فلم پہ ان کو آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے. وہ آسکر ایوارڈ کیوں ملنا چاہیے؟ وہ صاحب بہادر جنہوں نے 10% سے سینٹ% کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے پچھلے 13 سال سندھ کے اور پھر 5 سال کی وہ حکومت, اس میں بے تحاشا اور بے محابہ کرپشن کر کے جو یہ کھرب پتی ڈالرز میں ہوئے, وہ لاہور میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جب غریبوں کا حق مارا جاتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے. اوے پیو صدقے جائے تو ماں ڈسکے جائے. میں تو حیران ہوں ان کے ڈائلاگ کے اوپر, اور اس ڈرامے اور اس فلم کے اوپر تو ان کو آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے جناب. لیکن ان کو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا, نہ ملے گا. یہاں کچھ بھی نہیں رہا. پیپلز پارٹی کی سیاسی پل ہے نا جو پنجاب کا اور KPK کا اور بلوچستان کا, اس کے نیچے سے سارا پانی بہ گیا ہے. بہ کے جاؤ کسی اور دریا اور سمندروں میں جا کے جانا, وہ ضم ہو گیا ہے, ختم, فنش. ان کی کرتوتوں کی وجہ سے, ان کی ٹکے ماریوں کی وجہ سے. وہ بلاول زرداری بچہ ہے, من کا کچا ہے, بچہ ہوں میں, چھوٹا سا کام کروں گا, بڑے بڑے کے مزاق, جس نے 5-6 سال کی عمر میں جناب جعلی اکاؤنٹس بنا لیے, جس نے 10 سال 15 سال کی عمر میں کروڑوں ڈالر کی اور اربوں ڈالر کی جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کر کے کک بیکس لے کے کرپشنز کر لی, طور طریقے سیکھ لیے, جس نے جناب چھوٹی سی عمر کے اندر سرکاری زمینوں پہ قبضے کرنے سیکھ لیے جناب محترمہ فریال تارپور صاحبہ اور آصف زرداری صاحب کی سرپرستی میں. تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ پنجاب کی عوام بے وقوف نہیں تھی, KPK کی عوام, بلوچستان کی عوام بے وقوف نہیں ہے, سندھ کی شہری حلقوں سے یہ آؤٹ ہو گئے ہیں. سندھ کے چند اندرون سندھ کے اضلاع کی پارٹی ہے, اگلے الیکشن میں ادھر سے بھی فارغ ہو جائیں گے. وجہ یہ کہ ان کو پنجاب سے کچھ ملے, اور کچھ بھی نہیں ملا. جہاں تک بات ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی, دیکھو چودھری پرویز الہی صاحب ایک جہاندیدہ پولیٹیشین ہے. وہ ایک تعلق رکھنے والے, تعلق نبھانے والے, خاندان سے بھی اور ذاتی حوالے سے بھی ان کا یہ ایک کیلیبر اور ایک لیول ہے. یہ ان کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے ان کی حکومت میں. پھر ابھی تازہ سینٹ کے الیکشن کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب نے کردار ادا کیا تھا نون لیگ, پیپلز پارٹی اور PTI کے حوالے سے اور کاف لیگ کے حوالے سے, کہ یار یہاں الیکشن لڑنے کے بجائے کہ یہاں پہ ہاؤس ٹریڈنگ ہو, یہاں پہ MPs بکیں, آپ جو ہے وہ آپس میں ایک اچھے طریقے سے جناب اس کو چیزوں کو جناب مٹیلائز کر لو. ساروں نے تعاون کیا, پیپلز پارٹی نے بھی کیا, زرداری صاحب کے کہنے پہ, ان کے جناب چودھری پرویز الہی صاحب کی سوچ پہ. تو چودھری پرویز الہی صاحب جب انہوں نے دیکھا کہ یار وہ ہمارے صوبے, ہمارے شہر کے اندر آئے ہیں, تو ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے وہاں چلے گئے.
جس یہی ملاقات تھی. اس کے علاوہ وہاں پہ کیا پیپلز پارٹی سے کیا اطاعت کرنا؟ 600 ووٹ ہیں کیا؟ اچھا آپ نے بھی ذکر کیا جوان صاحب ووٹ ہیں کیا قومی اسمبلی کا؟ ٹھیک ہے, ابھی آپ نے ذکر کیا فیک اکاؤنٹس کیس کا, کچھ ہم نے بھی تفصیلات نہیں. تقریباً 33 ارب کی نیب ریکوری کر چکا ہے اس میں اب تک. تقریباً 45 کہتے ہیں ملزمان ہیں, 16 ریفرنسز, 16 انکوائریز, 14 ریفرنسز, 14 انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں اس وقت اس کیس میں. 20 لوگ پلی بارگین کر چکے ہیں ان ملزمان میں سے, جو تقریباً 33 ارب قومی خزانے کو لوٹا چکے ہیں. لیکن یہ 33 ارب کی فگر سے تھوڑا آگے آتے ہیں 25 ارب کی فگر کے اوپر. یہ معاملہ جو ہے اس پر جو حمزہ شہباز والا 25 بلین کا جو میرے اکاؤنٹ میں کہاں سے آ گیا, اس معاملے کے اوپر کیا یہ سیاسی ساکھ کو نون لیگ کے نقصان پہنچا ہے اس اسٹیٹمنٹ سے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق پڑا ہی نہیں پڑا, اور اس کیس کو پروزیکیوشن کی طرف لے جانے میں یعنی ایف آئی اے کتنا آپ کو لگتا ہے کہ قانونی ان کا مواد آ گیا ان کے ہاتھ میں؟ رمضان شوگر مل کی جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس کے اندر صاحب بہادر فرماتے ہیں, حمزہ شہباز صاحب, شہباز شریف چھوٹو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر کون یہ اربوں روپے ڈالتے رہے ہیں. میں حیران ہوں, ہمارے بچے کھائیں 25 اور 50 اور 100 روپے والی کون, اور ان کی کون جو ہے نا وہ 2 ارب روپے کی. ان کے جو کون ہے جناب وہ ان کو 3 ارب روپے کی پڑے جناب. ہمارے لیے کون جو ہے نا اور ہمارے بچوں کے لیے کون جو ہے نا وہ آپ کی 50 روپے کی اور 60 روپے کی اور 100 روپے کی. میں صدقے جاؤں حمزہ شہباز صاحب آپ اس جنا استدلال اور جسٹیفیکیشن کے اوپر کہ ان کو پتہ ہی نہیں, ان کی مرضی کے بغیر پنجاب کے اندر حمزہ شہباز کی مرضی کے بغیر 2013 سے لے کے 2018 تک مچھر پر نہیں مار سکتا تھا, مکھی پر نہیں مار سکتی تھی, مرغی انڈا نہیں دے سکتی تھی. تبھی ان کو ککڑی مافیا کہتے تھے. ان کو ککڑی مافیا کیوں کہتے تھے؟ انہوں نے پنجاب کے ہر کاروبار کی طرح انہوں نے پولٹری اور انڈوں کے کاروبار کے اندر بھی اپنا کنٹرول کیا ہوا تھا, ان کے ریٹس کو اوپر نیچے کرنا ہر کاروبار کے اندر. اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ کون جناب وہ اربوں پہ ہماری جناب اکاؤنٹس پہ ڈالتے رہے. نہیں بھائی جان, ایک چیز نیب کے پاس, ایف آئی اے کے پاس, انویسٹیگیٹو ایجنسیز کے پاس کلیئر ہے ان چوروں کی. اور ابھی پچھلے دنوں تو آپ نے ان کے جو ہے وہ سید ناصر شاہ کے حوالے سے بھی ایک جناب بلنڈر آپ نے اب تک ٹی وی نے جناب وہ اور آپ نے جناب ایکسپوز کیا تھا کہ صاحب بہادر وزیر اطلاعات بھی ہے, اور جناب وہی وزیر اطلاعات ایک ٹی وی چینل کے اندر جناب 2% کے یا 3% کے حصے دار بھی ہیں. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ڈیلی کے کروڑوں روپے کے ایڈ بھی اسی جناب ٹی وی چینل کو وزیر اطلاعات دے رہا ہے. یہ ہے ان کا سٹائل, اس آل شریف اور آل زرداری کا, اس پیپلز پارٹی اور اس نون لیگ کا. میں حیران ہوں کہ ان کو شرم نہیں آئی کہ وزیر اطلاع جس نے ڈیلی جس کے اپروول سے ایڈ جاتے ہیں وہ اپنے ہی ٹی وی چینل کو انا ونڈے ریوڑیاں مڑ اپنے کول جناب یہ دیتے رہے. یہ ان کا سٹائل رہا ہے. اور یہ حمزہ شہباز ڈیٹیل میں پتہ ہی نہیں کون جوان صاحب بڑے اس پہ ڈیٹیل میں ہم کام بھی کر رہے ہیں پورے مشتاق چینی سے لے کے جی معاملے پہ یہ جو آپ نے ذکر کیا ہماری سٹوری کا فیصلہ صاحب 2 ارب اس سٹوری کے اوپر مزید ہم کام بھی کر رہے ہیں جا رہے ہیں. جی جوان صاحب تو میری آواز آ رہی ہے, یہ جو کھیلتے رہے نا وہ ساری کی ساری ایف آئی اے اور نیب اس کو ایکسپوز. جوان صاحب تو میری آواز آ رہی ہے. تو جوان صاحب لاسٹلی کیونکہ یہ آپ نے ذکر کیا جس سٹوری کا, اس پہ ہم مزید بھی کام بھی کر رہے ہیں اور مزید اس پر دھماکہ خیز مواد بھی ہمارے پاس ہے, لیکن یہ لاسٹلی پوچھنا چاہوں گا نیب نے انکم ٹیکس لاس کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں مانگی ہیں اس پر تحریری طور پہ. انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاستدان ہیں, جو پولیٹیکلی ایکسپوز لوگ ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ان کے تمام جو اس پر ٹیکس ڈیٹیلز ہیں لوکل اور آف شور, اس کی تفصیلات جو ہے وہ اس پر یعنی اس کی جو سیکریسی ہے, جو اس کی رازداری ہے, اس کو ختم کر دیا جائے. بینگ اے پولیٹیشین آپ اسٹینڈ کرتے ہیں اس سے کہ ڈو یو ایگری ود دس کہ یہ ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے جی, بالکل ہونا چاہیے. ان کی جتنی پراپرٹیز ہیں کوئی بے نامی پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے. پراپرٹیز کے اوپر جو ان کے جتنے ٹیکسز ہیں وہ بالکل کلیئر ہونے چاہیے, اور چاہے وہ آف شور ہوں چاہے وہ ملک کے اندر ہوں, بالکل اس پہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ نے فیاض چوہان صاحب پروگرام کے اندر اور اپنی تفصیلات اس ملک کے ماحول مجموعی طور پر جو گلوبل پالیٹکس ہے, جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, ایف اے ٹی ایف کا اجلاس, دھماکہ, اور بالخصوص اس وقت جو اہم پولیٹیشینز ہیں ان کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں اس پر ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی آج کے پروگرام کے اندر. فار فیڈ بیک ناظرین یو کین رائٹ اس آن آور فیس بک, ای میلز اینڈ ٹویٹر جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیں.